السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ایپیسوڈ 44 لے کے آیا ہوں، اور اس ایپیسوڈ میں 44 پارٹ 1 اور 44 پارٹ 2 دونوں شامل ہوں گے، تو اس لیے یہ ایک لانگ ایپیسوڈ ہوگی۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل کیسے سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ سبسکرائب بٹن آپ کو نظر آ رہا ہو جو سبسکرائب کرنے پہ چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سبسکرائب، اس کے بعد لائک کر دینا، اور اس کے بعد اگر جو آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں مل رہی ہوں ایپیسوڈک وائز تو آپ نے میرے چینل پہ کلک کرنا ہے ناولز بائی ماجد پہ، اور یہاں سے آپ نے پلے لسٹ میں جانا ہے، اور یہاں سے یہ رمز جنون بائے، یہاں سے آپ کو تمام ایپیسوڈ مل جائیں گی ایپیسوڈک وائز۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آریان خانزادہ کا پرائیویٹ جیٹ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جیٹ کچھ ہی دیر میں لینڈڈ ہونے والا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی سیٹ سے اٹھتے اپنی لگژریس جیٹ کے لگژری واش روم ایریا کی طرف بڑھا۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے اپنی سبز آنکھیں خوبصورت اور وینٹی مرر میں گاڑی تھی۔ وینٹی کے ڈرائر سے لینس کی ڈبی نکال کر وہ مرر میں دیکھتے بلند و بانگ کہہ لگا گیا تھا، ایک مرد بے خبری میں نہیں مارا جاتا، وہ اعتبار سے دھوکہ کھاتا ہے جو وہ عورت پر کرتا ہے۔ وہ مرر میں اپنی سرد سرخ آنکھیں گاڑے وینٹی کے سلیب پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ بد کردار رائنا اور حاکم خان کے خون پر مجھے خون کے ایک قطرے جتنا اعتبار نہیں تھا۔ میں تمہاری معصومیت کے جال میں آ گیا تھا مس خان۔ وہ استہزائیہ مسکراتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے اسے لبوں میں دبا گیا تھا۔ تم سچ میں معصوم لگتی ہو، پر ہو نہیں مس خان۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ بلی آنکھیں دھوکہ دے گئی تھی مجھے، وہ بلی آنکھیں موسٹ ڈینجرس آفیسر کو دھوکہ دے گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کہہ لگا رہا تھا، آریان خانزادہ اپنی ہی ناپاک وجود سے دھوکہ کھا گیا۔ آریان خانزادہ اپنے ہی ناپاک وجود سے دھوکہ کھا گیا۔ وہ مرر میں دیکھتے چہرے پر ہاتھ رکھتے وحشت ناک کہہ لگاتا جا رہا تھا۔ سب سے خطرناک آفیسر آریان خانزادہ نے کسی سے دگا نہیں کھایا، اس نے صرف اپنے ناپاک وجود سے دھوکہ کھایا ہے، صرف اپنے وجود سے۔ وہ سلیب کے قریب ہوتے اپنا ہاتھ سلیب پر رکھ کے انگشت شہادت اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ ایک پلاننگ کی تھی تو نے ایک پلاننگ اب آریان خانزادہ کرے گا۔ آریان خانزادہ کو وہ یقین لے ڈوبا جو اسے اس عورت کی آنکھوں پر تھا۔ وہ ڈری سہمی بلی آنکھیں آریان خانزادہ سے دھوکہ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب تو دھوکہ کھائے گا، اپنی اوور سمارٹ سے دھوکہ کھائے گا۔ تجھے لگتا ہے آریان خانزادہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور تو اسی یقین اور بے خبری میں مارا جائے گا۔ آریان خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ کو سلیب پر جمائے مرر میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے گھرایا تھا۔ اس کیپ ٹاؤن میں موجود تیرے محل کی دیوار ہلا دوں گا۔ وہ سلیب پر مکہ مارتے دھاڑا تھا، تو نے میری جان اپنے قبضے میں کی ہے، اور میں اپنی جان کو یوں چٹکیوں میں تجھ سے چھڑوا لوں گا۔ تیرے گرد ایسا شکنجا کس کر کہ تو اپنی سانسیں گنتے گنتے اوپر پہنچ جائے گا۔ آریان خانزادہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے چٹکیاں بجاتے کہہ لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے مرر میں دیکھتے اپنی آنکھوں میں سیاہ لینس لگائے، ڈارک سے ایک ڈارک سکن ٹون فاؤنڈیشن نکالتے ڈرائر سے ایک ڈارک سکن ٹون فاؤنڈیشن نکالتے اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں، گردن، اپنے بازوؤں پر اچھی طرح لگایا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولتے اپنی شرٹ ریموو کرتے نیچے پھینک چکا تھا۔ وہ مرر میں خود کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہ ایک وائٹ شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ کوٹ ود ٹائی میں ملبوس تھا، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے۔ وہ مرر میں دیکھتے ایک بار پھر سے بلند و بانگ کہہ لگا رہا تھا۔ آدم خان کا جیٹ کیپ ٹاؤن میں آ کر لینڈ ہوا تھا۔ آدم خان نے زرمش کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ زرمش کے گریز پر آدم خان کی نیلی آنکھوں میں غصے کی لہریں واضح ہوئی تھی، پیشانی پر بل گہرے ہوئے تھے۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس سے شبنم کی رمق گہری ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی نگاہوں سے آدم خان کی سرد برفیلی نگاہوں پر ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ یکدم آدم خان زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ زرمش کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی، وہ بھی ہنستی چلی گئی تھی۔ آدم خان زرمش کو بھیگا سا ہنستا دیکھ ہنستا ہی جا رہا تھا۔
زرمش اسے ہنستے دیکھ آنکھوں میں ڈھیروں چمکتے موتی لیے ہنستی جا رہی تھی۔ آدم خان کی ہنسی کو یکدم بریک لگا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ زرمش بھی اسی لمحے ساکت ہوتی سنجیدہ ہوئی تھی۔ تم بہت خطرناک حسینہ ہو۔ جو عورت آدم خان کے دل کی دنیا ہلا دے، اس سے بڑا خطرناک کوئی نہیں۔ آدم خان کو تم سے بچ کر رہنا چاہیے، تب ہی آدم خان بچ سکتا ہے، ورنہ آدم خان کا بینڈ بج جائے گا، ٹن ٹن ٹن۔ وہ زرمش کی طرف جھکے، اس کی ہیزل گرے گہری آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولتا، کرسی سے اٹھتا جیٹ کے آٹومیٹک ڈور کی طرف بڑھا، جو کھلتے اس کی سٹیئرز بھی اوپن ہو چکی تھی۔ اٹھو۔ وہ پلٹے بغیر ہی دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اسی لمحے اچھلتے کھڑی ہوئی تھی۔ زرمش اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی سانسیں روکے وہیں کھڑی جیٹ کے اوپن ڈور سے دور تک نظر آتے پہاڑوں اور کھلے میدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے ساکت ہوئی تھی۔ آدم خان سیڑھیاں پھلانگتے نیچے اتر گیا تھا۔ آدم خان جیٹ سے نیچے اترا ہی تھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اس کے گرد آ کر زن سے رکی تھی۔ آدم خان کے 2 گارڈ جیٹ کی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھے۔ آدم خان ان کی طرف بڑھتے ان کے جبڑوں پر پوری قوت سے پنجہ مار گیا تھا۔ ان گارڈز کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے چھوٹے تھے۔ وہ آدم خان کے پنچ سے زمین پر سر کے بل گرے۔ None of your will go near here۔ آدم خان اپنے گرد درجنوں کی تعداد میں کھڑے گارڈ کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں گرجا تھا۔ سب نے آدم خان کے حکم پر اپنی پلکوں کو جنشی دی تھی۔ وہ سب روبوٹ کی مانند کھڑے تھے۔ جنہوں نے اپنا دماغ چلایا تھا وہ نیچے زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ آدم خان کی ہر گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑتے جیٹ کی سیڑھیاں اترتے نیچے اتارا جاتا تھا۔ سب کو یہ پتہ چل گیا تھا سامنے کھڑی لڑکی آدم خان کی گرل فرینڈ نہیں تھی، نہ وہ اپنے حلیے سے لگ رہی تھی۔ آدم خان کی گرل فرینڈ کے بدن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، اس کے بدن پر پورے کپڑے تھے۔ تم نیچے آؤ گی یا پھر سب کو گولی مار دوں؟ آدم خان رخ پلٹے بغیر سد لہجے میں گرایا۔ زرمش جو دھڑکتے دل کے ساتھ خوفزدہ سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ آدم خان کی گراہٹ پر جلدی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ آدم خان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی تھی۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھتے اسے ایک وائٹ کلر کی شرٹ تھمائی، جسے پہنتے آدم خان نے بٹن بند کیے تھے۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے ایک بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھا، جس کے آٹومیٹک دروازے اوپر کی طرف کھلتے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ آدم خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اسٹل کھڑی زرمش کو ونڈ سکرین سے گھور کر دیکھا۔ زرمش اس کے گھورنے پر بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آدم خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کیپ ٹاؤن کی بڑی بڑی سڑکوں پر دوڑائی۔ زرمش بھیگی ہراساں نگاہوں سے اپنی طرف کے شیشے سے کیپ ٹاؤن کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان کی گاڑی بہت سارے گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ اس کے سفید محل میں داخل ہوئی۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں اداسی مزید بڑی تھی۔ آدم خان نے گاڑی سے اترتے سٹل بیٹھی زرمش پر سر برفیلی نگاہ ڈالی۔ زرمش اس کی برفیلی نگاہ پر جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے گارڈ سیاہ اینڈ وائٹ یونیفارم پہنے، ٹائی لگائے، سیاہ گلاسز لگائے، ہر جگہ مستعدی سے ہاتھوں میں رائفل لیے کھڑے تھے۔ آدم خان کی نیلی آنکھیں اور سنہری بالوں والی گرل فرینڈ سٹیلا بےحد چھوٹے سے کپڑے پہنے اس کی طرف بڑھتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ آدم خان بیزاری سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ آدم خان کے دور جھٹکنے پر سٹیلا کی رنگت خوفت سے سرخ ہوئی تھی۔ زرمش یہ سب دیکھتے خوف سے گنگ تھی۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ سے بچنے کے لیے اس نے آدم خان کی پناہ میں آنا چاہا تھا۔ اب اس کی سانسیں ہی اٹک رہی تھی۔ آدم خان اسے بنا کوئی موقع دیے اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی حویلی سے اسے لے آیا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی انکار کرتی یا چیخو پکار کرتی۔ اس وحشی درندے کے خوف سے اس کی سانسیں ویسے ہی اٹک جایا کرتی تھی جو وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے ساتھ کر چکی تھی۔ اگر آدم خان نہ ہوتا وہ یقیناً اس کی قبر مڈ نائٹ کے ساتھ بناتے زندہ گاڑ دیتا۔ آدم خان ہی اس وحشی درندے کو مات دے سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی ایک وحشی درندہ ہی دوسرے وحشی درندوں کو مات دے سکتا ہے۔ آدم خان جس طرح اس کی حویلی سے نکال کر اسے لایا تھا وہ بے یقین تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ روتے روتے ہنستے آدم خان کے سفید محل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کئی میلوں پر پھیلے محل میں اس کے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے گارڈ کو دیکھتے وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ آدم خان اسے روتے ہوئے ہنستے دیکھ اپنی گرم گہری نگاہوں اس پر گاڑ گیا تھا۔ اب آدم خان کی ہنسی اس کے محل میں گونج رہی تھی۔ سٹیلا دہکتی آنکھوں سے زرمش کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان جب کوئی بازی جیتتا تھا تب ایسے ہنستا تھا۔
آج ایسی کون سی بازی جیتی تھی جو آدم خان کی ہنسی اس پیلس میں گونج رہی تھی؟ آدم خان کی ہنسی سنتے دور زرمش کی معصومیت دیکھتے اسٹیلا کا پورے وجود میں مرچیں دہک اٹھی تھی۔ لائم، آدم خان نے اپنے پرسنل گارڈ کو پکارا۔ وہ مستعدی سے تیزی سے آدم خان کی طرف بڑھا۔ عورتوں کی سیکیورٹی بڑھاؤ، مجھے کسی مرد کا سایہ بھی میری ملکیت زرمش کے گرد نظر نہ آئے۔ آدم خان نے سنجیدگی سے حکم دیتے زرمش کو آنکھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ آدم خان کے اشارے پر بھیگی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلاتے اس کے مقابل ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے وائٹ پیلس کے اندر داخل ہوئے۔ اسٹیلا بے یقینی سے آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح نظر انداز کرے گا؟ وہ بھی اتنے مہینوں بعد۔ اسٹیلا نے اپنے نیم برہنہ جسم پر نگاہیں گاڑی۔ آدم خان کے مقابل چلتی ہوئی زرمش پر نگاہیں گاڑی، جو سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی۔ وہ اسے اپنی ملکیت کہہ رہا تھا، اس کے قریب کسی مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں دبوچے آدم خان کی طرف بڑھی۔ لو، اسٹیلا آدم خان کی پشت کو دیکھتے چیختے ہوئے اسے پکارا۔ اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ لپٹتی، آدم خان پلٹے بغیر ہی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بڑھنے سے روک گیا تھا۔ اسٹیلا گہرے سانس لیتے وہیں پر رک گئی تھی۔ آدم خان زرمش کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے فرسٹ فلور کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ فرسٹ فلور میں داخل ہوتے زرمش کو لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے زرمش نے آنکھیں پھیلائے بہت بڑے لگژری کمرے کو دیکھا۔ کمرہ بہت عالیشان تھا۔ کمرے میں سوئمنگ پول تک تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی کہ آدم خان کا گارڈ لائم نے اندر داخل ہوتے آدم خان کی طرف بڑھتے اسے ایک پیکٹ تھمایا۔ وہ آدم خان کے اشارے پر اسی لمحے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آدم خان نے وہ پیکٹ کھولتے اس میں سے ڈیپ بلڈ ریڈ کلر کا بہت خوبصورت ایکسپینسو لہنگا بلاؤز زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لہنگا پکڑا جس میں ہیرے جڑے تھے۔ کل ہمارا نکاح ہے، تمہیں اس دلہن کے لباس میں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں میں۔ تم پہلی لڑکی ہو جو آدم خان کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے بند کتاب کی طرح ہے، اور اس کتاب کو کھولنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی طرف بھاری بوٹوں کی دھمک سے بڑھا۔ زرمش دلہن کا لباس دونوں ہاتھوں میں پکڑے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ جانتی ہو میں یہ بند کتاب کیسے کھولوں گا؟ آدم خان اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محصور کر گیا تھا۔ زرمش، وہ دلہن کا لباس دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لپٹائے دیوار میں سمائی۔ آدم خان کی سلگتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ کیسے؟ زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے استفسار کیا۔ کتاب کا ہر صفحہ میں اپنی زبان سے کھولوں گا، لکھ کرتے ہوئے۔ آدم خان نے بے ترتیب سانسوں سے بھاری آواز میں بولتے اس کے گال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرمش سرنوی میں ہلاتے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ دلہن کا جوڑا زمین بوس ہوا تھا۔ آدم خان کی برفیلی سرد نگاہیں زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں سے ہوتی زمین بوس ہوتی دلہن کے لہنگے پر پڑی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے زرمش کے ایکٹ پر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا گیا تھا۔ آرام کرو اچھی طرح، کیونکہ کل کا دن تمہارے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے۔ تمہیں بہت ٹف ٹائم دینے والا ہوں۔ مجھے سہنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اب سے ہر رات تمہیں خوب تھکانے کا ارادہ ہے میرا۔ وہ اسے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے بولتے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف بڑھا۔ یاد رکھنا، نکاح کے بعد تم میری ملکیت بن جاؤ گی۔ جسے آدم خان اپناتا ہے وہ صرف تا عمر تک اس کا رہتا ہے، اور تم صرف میری ہو۔ آدم خان پلٹے بغیر رکتے برفیلے لہجے میں بولتا زرمش نے اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہاری سوچ میں بھی کسی کا عکس قبول نہیں، ادھر شراکت داری، ادھر تمہاری دنیا سے پردہ داری۔ وہ اب زرمش کی طرف رخ کیے برفیلے لہجے میں بولتا ہنسا تھا۔ زرمش روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ تم جنون ہو آدم خان کا۔ کوئی پوچھے تو آدم خان بتائے کہ کس طرح تم روتے ہوئے ہنستے آدم خان کے دل کو دھڑکاتی ہو۔ وہ بلند آواز میں بولتے اپنی باہیں زرمش کی طرف پھیلا گیا تھا۔ وہ اسے خود میں بھینچنے کے لیے بے تاب ہوا تھا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے رو پڑی تھی۔ صرف آج کی رات ہے، پھر میری باہوں میں تمہیں ہر پل قید رہنا ہے۔ آدم خان کی بلند ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ زرمش اسے ہنستے دیکھتے پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ اس کے گالوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آدم خان گراؤنڈ فلور پر موجود اپنے بڑے سے عالیشان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسٹیلا آدم خان کی طرف بڑھتے اس کی باہوں میں اپنے بازو حمائل کرتے اس کے لبوں کے ساتھ لپٹی تھی۔
آدم خان اس کے بازو اپنی گردن سے چھڑواتے، اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے، اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ اسٹیلا نے اپنی مدہوش بھری آنکھیں آدم خان کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے سسکی بھری۔ اس کی نازک کمر بری طرح بینڈ تھی۔ آدم خان بہت بے دردی سے اس کے بالوں کو دبوچے، اس کی گردن کو جھٹکا دیتے، اس کی بے حد خوبصورت نقوش پر جھکے اپنی سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اسٹیلا اسے مدہوشی سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ آدم خان اسے بالوں سے دبوچے بے دردی سے بیڈ پر اچھال گیا۔ اسٹیلا بیڈ پر بے حد نرم گدے پر گرتی بری طرح اچھلی تھی۔ وہ بیڈ کی گدے پر سیدھی لیٹی مدہوش بھری سانسیں بھرنے لگی۔ اس کی مدہوش بھری سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آدم خان ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتار کر زمین بوس کر گیا تھا۔ اسٹیلا کے بدن میں بے چینی دوڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی مرر میں آدم خان کے عکس کو دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس بلو جینز میں مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اسٹیلا کی مخمور بہکی نگاہیں آدم خان کی ہیوی باڈی سکس پیک سے ہوتے اس کے بازو کے پھولتے مسلز پر تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے آدھے ادھورے نیٹ کی شارٹ کے گاؤن کے بٹن کھولنے لگی۔ میرے پاس آؤ ہنی، میرے پاس آؤ، بتاؤ اسٹیلا کو تم سے بڑا بے رحم کوئی نہیں۔ اسٹیلا آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لیتی بول رہی تھی۔ آدم خان مرر میں سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اسٹیلا اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دیکھ بیڈ سے اٹھتے اس کے سامنے آئی۔ اب وہ آدم خان کے سامنے آتی اپنی نیم برہنہ سے آدھے ادھورے گاؤن کے بٹن کھولتے ایک ہی جھٹکے سے زمین بوس کر چکی تھی۔ آدم خان اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بدن سے لپٹے کچھ اور بھی نازک پردے ریموو کرتے آدم خان کے سامنے کھڑی تھی۔ آدم خان اسے سرد نگاہوں سے گھورتے اس کی طرف بڑھتے اسے بازوؤں سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اسٹیلا اس کے قریب ہوتے گہری مسکرائی تھی۔ اسٹیلا جانتی ہے تمہاری کمزوری، اور تمہاری کمزوری ہے یہ بدن، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتے آدم خان کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میری کمزوری جسم ضرور ہے، مگر صرف یہ بدن نہیں، یہ بھی تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اسٹیلا کی آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں بولتا، اسے بے دردی سے خود سے دور دھکیلتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اسٹیلا بری طرح لڑکھڑاتے بھی یقین ہوتے اپنی سنہری بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسٹیلا کو استہزائیہ نگاہوں سے گھورتے اپنے بھاری قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اسٹیلا اپنی اتنی تضحیک پر پاگل ہوتے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا گاؤن زمین سے اٹھا گیا اور پہنا۔ اب وہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بدن کے حشر سامانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے گھٹنوں تک نیم بھرانا بے حد باریک گاؤن میں وہ بارود کا گولا لگ رہی تھی۔ وہ اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ بھی اتنے مہینوں بعد۔ اسے تو وہ ایسے دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا۔ ہو از شی بلڈی بچ؟ اسٹیلا نے مرر میں دیکھتے چیختے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا۔ واز مرر میں مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ آدم خان ڈریسنگ روم سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے اس کے نازک کلائی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ یہ کمرہ، یہاں ہر چیز میری ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں کی ایک چیز بھی ہلا نہیں سکتا۔ تمہیں اس کمرے میں آنے کی بھی ابھی تک اجازت ہے۔ یہ نہ ہو عنقریب تمہیں مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کر اس کمرے میں ہی نہیں میرے پیلس میں داخل ہونا پڑے۔ آدم خان اسٹیلا کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ہاتھ سے واز پکڑے بیڈ پر اچھال گیا تھا۔ وٹ دا ہیل، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری آفیشیلی گرل فرینڈ ہوں، اسٹیلا ہذیانی ہوتی چیخی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آدم خان اونچا کہا لگا گیا تھا۔ آفیشیلی گرل فرینڈ؟ وہ اسٹیلا کی طرف دیکھتے ہنستا جا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، آفیشیلی گرل فرینڈ، وٹ دا جوک؟ آدم خان اسٹیلا کو دیکھتے بری طرح ہنس رہا تھا۔ اسٹیلا گہری سانس لیتے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آفیشیلی گرل فرینڈ کا ٹائم نکل گیا، اب آفیشیل وائف کا ٹائم ہے۔ آدم خان نے اسٹیلا کی طرف بڑھتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ماری تھی۔ آفیشیلی وائف؟ تم اس بچ کو وائف بنانے لائے ہو؟ اسٹیلا چیخی تھی۔ آواز اور زبان قابو میں کرو، ورنہ تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اپنے آفیشیل گریو یارڈ میں دفن کر دوں گا، جہاں اور بھی میرے اسپیشل لونگ پرسن چین کی نیند سو رہے ہیں۔ مائی لو، ہنی، مائی جان اسٹیلا۔ وہ اسٹیلا کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتا سرخ ہونٹوں کو انگوٹھے سے بے دردی سے مسل گیا تھا۔ کیا ہے اس میں ایسا جو مجھ میں نہیں؟ پچھلے 1 سال سے تمہاری گرل فرینڈ ہوں، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا مجھ سے زیادہ اسٹیمنا تمہیں برداشت کرنے کا؟ اسٹیلا نے بھیگی آنکھوں سے آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لی تھی۔ اسٹیمنا تو ابھی اس کا دیکھنا ہے، ہاں خوبصورتی میں وہ بے مثل ہے۔
کیونکہ بیوٹی از دیٹ وچ از ہڈن، وہ تو خدا کی طرف سے ایسا گفٹ ہے جس کے گفٹ پیپر کا ریبن تک میں کھولوں گا۔ آدم خان اسٹیلا کی نیلی بھیگی آنکھوں میں پھونک مارتے، اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے، ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے، اپنی سیاہ شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ وہ اس وقت سیاہ جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ تم 6 ماہ سے زیادہ کسی گرل فرینڈ کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ میں پچھلے 1 سال سے تمہاری گرل فرینڈ ہوں۔ مجھے لگا تھا میرا مقام بہت زیادہ ہے تمہاری زندگی میں۔ میں نے 1 سال تمہارے ساتھ وفا کی۔ تم جانتے ہو اسٹیلا صرف تمہاری رہی ہے، تو کیسے تم میرے ساتھ کسی کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہو؟ اسٹیلا نے آدم خان کے چوڑی پشت کو دیکھتے اپنی ارتعاش ہوتی سانسوں پر قابو پاتے پوچھا۔ اسٹیلا کے سوال پر آدم خان کا بلند و بانگ قہقہہ گونجا تھا۔ صرف 1 سال وفا میرے نام کی ہے، اور تمہاری زندگی کے پچھلے سالوں کا کیا؟ وہ مرر میں نظر آتے اسٹیلا کے عکس پر نگاہیں گاڑے سوال کرتے ہنستا چلا گیا تھا۔ میرے نزدیک آنے والے تم پہلے مرد ہو، اسٹیلا بھیگی آواز میں بولتے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ جانتا ہوں میں اس پیکنگ کو کبھی نہیں کھولتا جو پہلے سے کسی نے کھول رکھی ہو۔ آدم خان اس کے دو آتشہ جسم پر نگاہیں گاڑے ہنسا تھا۔ تو پھر؟ اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہو سکتا ہوں، مگر آخری نہیں۔ مغربی حسن میں وفا نہیں، وفا تو صرف مشرقی حسن میں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اگر اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا تو کیا کرو گے؟ اسٹیلا کے سوال پر آدم کے قدم رکے تھے۔ 3 لفظوں سے وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ سنا ہے خدا کے بنائے ہوئے ان 3 لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ ان 3 لفظوں کے بولنے کے بعد کسی مرد کی پرچھائی کے متعلق نہیں سوچے گی۔ وہ میری ہو جائے گی، صرف میری۔ وہ رخ پلٹے بغیر مضبوط لہجے میں بولتا چلا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے کبھی اپنی سوچ میں بھی مجھ سے دغا کیا۔ میں اسے بہت خوبصورت موت دوں گا، بےحد خوبصورت موت۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتے اونچی آواز میں ہنسا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے لمبے لمبے ڈھاک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ اسٹیلا بھاگتے ہوئے آدم خان کے پیچھے آئی۔ وہ آدم خان کے پیلس کے لانچ میں آتے، اس کی چوڑی پشت کے ساتھ لگتے، اس کے سینے کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ گئی تھی۔ اسے اپنی بیوی بناؤ یا کچھ بھی، مگر مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کی چوڑی پشت کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ آدم خان کے گارڈ چاروں طرف مستعدی سے ساکت کھڑے تھے۔ آدم خان مڑتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ گیا۔ اسٹیلا آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مدہوشی سے مسکرائی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، مگر ابھی مجھے تم میں دلچسپی نہیں۔ اگر کبھی اس سے دل بھر گیا تو تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہیں چاہیے، مگر اس جنم میں اس سے میرا دل بھر جائے یہ ناممکن ہے۔ آدم خان اسٹیلا کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا بے باکی سے آنکھ مارتے اسے چھوڑتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا داخلی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اسٹیلا پاگل ہوتے بھاگتے آدم خان کے پیچھے آئی تھی، جو داخلی دروازے سے نکلتے باہر آ چکا تھا۔ بھولو مت، میں تمہارے ان عام اور چیپ گرل فرینڈ جیسی نہیں ہوں جنہیں تمہاری دولت سے غرض تھی۔ میں انڈر ورلڈ مافیا کی تمہارے سب سے بڑے حریف رابرٹ کی بہن ہوں۔ وہ آدم خان کے پیچھے آتی چیخی تھی۔ سو واٹ؟ وہ اس کی طرف مڑتے اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتا آئی برو چکا گیا تھا۔ تمہارا میری گرل فرینڈ ہونا رابرٹ کے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ آدم مڑتے ہوئے ہنسا تھا۔ میں تمہاری ہر کمزوری سے واقف ہوں، رابرٹ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اسٹیلا مٹھیاں بھیجتے بلبلائی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آدم خان کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اسٹیلا سرنفی میں ہلاتے اسے شربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وٹ اے جوک! وہ منہ پر ہاتھ رکھتے آسمان کی طرف دیکھتے اب ہنس رہا تھا۔ اس کے گارڈ چاروں طرف پھیلے مستعدی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وٹ اے جوک! وہ آسمان کی طرف دیکھتے بلند آواز سے ہنس رہا تھا۔ اوہ اسٹیلا، مجھے آج پتہ چلا تمہیں جوک بھی آتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اسٹیلا سے گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ شربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں انڈر ورلڈ کا بے تاج باشندہ کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بناتا۔ میری کمزوری تو وہ خطرناک حسینہ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ اور تم جو صرف میرے بستر تک محدود تھی، اسے میں اپنی کمزوری پتہ لگنے دوں گا؟ وٹ اے جوک! وہ اسٹیلا کی طرف دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے کا مقصد اس رابرٹ کو کمزور کرنا تھا، اسے طاقتور بنانا نہیں۔ وہ بیچارہ سمجھتا رہا وہ میری وجہ سے طاقتور ہو رہا ہے۔ تمہارے تھرو اسے اتنا کمزور بنا دیا کہ وہ بیچارہ سمجھ ہی نہ سکا میری چال۔ تمہیں کیا پتہ ہے میرے بارے میں؟ آدم خان نے ہنستے سوال کیا۔ یہ کہ میں کتنے پیک چڑھاتا ہوں، کتنی بار شرٹ بدلتا ہوں، میری سیکیورٹی کتنی ہے، میرے دشمن کتنے ہیں، بس۔ وہ اسٹیلا کی طرف تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ اور ہاں، میرے پاس اس رابرٹ کے کارناموں کی پوری فائل ہے جو تم نے خود لا کر مجھے دی تھی۔
رابرٹ کو جب چاہوں میں لات مار کر انڈر ورلڈ کی دنیا سے باہر نکال سکتا ہوں۔ اپنے بھائی رابرٹ کو کمزور کرنے میں تم نے میرا پورا پورا ساتھ دیا ہے، اس لیے تم ابھی تک میرے پیلس میں میری زندگی میں موجود ہو، مگر تمہیں لگتا ہے جلد لات مار کر اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، اپنی باقی گرل فرینڈ کی طرح۔ وہ اسٹیلا کو دیکھتے ہنستے ہوئے اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسٹیلا اپنی نیلی آنکھوں میں بے یقینی بھرے اسے دیکھ رہی تھی، اور ہاں، رابرٹ کو بھنک بھی پڑ گئی کہ تم نے اس کے کارناموں کی فائل مجھے لا کر دی ہے، وہ تمہیں گولی مارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہنستے ہوئے اسٹیلا کو آنکھ مارتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی اس کے آگے پیچھے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹیلا اپنی مٹھیاں دبوچے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیپ ٹاؤن کے ایک بہت بڑے کلب میں آریان خان زدہ سیاہ جینز پر ہاف سلیوز شرٹ پہنے داخل ہوا۔ اس کی سیاہ شرٹ میں اس کی ہیوی چٹانی باڈی اور اس کے بازو کے مسلز اس کی پرسنالٹی میں بہت اضافہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی رنگت سے 2 شیڈ لائٹر ٹون میں تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چمکتی سیاہ کلر کی لینز میں مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ نہ وہاں کے افریقنز کی طرح بہت ڈارک تھا، نہ امریکنز کی طرح بہت فیئر۔ وہ اس وقت بے انتہا پرکشش والا ایشیائی طاقتور مضبوط مرد لگ رہا تھا۔ کلب میں بہت افریقن اور امریکن لڑکیوں کی نگاہیں آریان خانزادہ کی طرف تھیں۔ وہ اسے پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھا، جہاں ایک افریقن لڑکی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ڈرنک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے اپنے لیے ڈرنک آرڈر کرتے اس لڑکی کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ دس فرام می، آریان خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے دلکشی سے مسکراتے اس کی طرف پیک بڑھایا۔ فار می، وہ دلکشی سے ہنستے ہوئے گلاس پکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سامنے فلور پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا، جہاں اسٹیلا گھٹنوں سے اوپر نیم بھرانہ لباس پہنے اپنے چہرے پر ماسک لگائے کسی سیاہ افریقن کی باہوں میں ڈانس کر رہی تھی۔ کلب میں اس وقت جتنے بھی لوگ ڈانس فلور پر تھے سب ڈانس کر رہے تھے۔ وہ ماسک لگائے ہوئے تھے۔ اسٹیلا انڈرورڈ ڈان کی گرل فرینڈ تھی۔ اسے تقریباً یہاں بہت سے لوگ جانتے تھے، اور وہ جے کے ورسز اے کے کی گرل فرینڈ ہوتے کسی بھی مرد کے قریب نہیں جاتی تھی، ورنہ اس کی موت اے کے ہاتھ پکی تھی۔ اگر اس وقت وہ کسی غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی، اس کا مطلب تھا اس کے اور جے کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آریان خان زدہ اپنی سیاہ سرخ آنکھیں اسٹیلا پر گاڑے ہوئے تھا۔ جے کے جاتے جاتے اپنا چہرہ ریویل کرتے اس پر بہت بڑا احسان کر گیا تھا۔ وہ تو کافی عرصے سے جے کے پیچھے تھا۔ بہت ساری معلومات تو اس کے پاس جے کے کی تھی، مگر وہ اصل میں دکھتا کیسا ہے اور کون تھا وہ جان نہیں سکا تھا۔ وہ روپ بھی بدلتا تھا، اپنا نام بھی۔ انڈرورلڈ کی دنیا میں اس کا نام اس کے لیے تھا، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، نہ اس کی کوئی کمزوری تھی۔ وہ جے کے، اے کے، آدم خان، اینتھونی آدم، جونی خان، ہر ملک میں اس کی ایک نئی پہچان، نیا نام ہوتا تھا۔ وہ اے کے یا جے کے اس وقت کیپ ٹاؤن میں تھا۔ اس کا چہرہ ریویل ہونے پر اس کی معلومات اکٹھی کرنا آریان خانزادہ کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ کیپ ٹاؤن میں بہت کچھ انڈر کور ایجنٹ تھے جو جے کے بارے میں ہی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ انہی آفیسرز کو وہ آدم خان کا سکیچ بھیج کر ان سے کچھ حد تک اس کی سیکرٹ انفارمیشن نکال چکا تھا۔ جے کے بہت شاطر ڈان تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی کیپ ٹاؤن میں اس کے محل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایجنٹ آفیسرز نے جے کے چند حریف کا مکمل بایو ڈیٹا آریان خانزادہ کو سینڈ کیا تھا۔ رابرٹ نام پر آریان خانزادہ چونکا تھا، جس کی بہن جے کے کی گرل فرینڈ تھی۔ اسٹیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا وہ اب اس کے کلب میں تھا۔ ول یو ڈانس ود می؟ آریان خانزادہ اپنا ہاتھ اپنے ساتھ کھڑی افریقن لڑکی کی طرف بڑھا گیا تھا۔ وائی ناٹ، شیور، وہ مسکراتے ہوئے آریان خانزادہ کے مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے اپنا ماسک اپنے چہرے پر لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ماسک اپنے چہرے پر لگاتے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے ڈانس فلور کی طرف بڑھا۔ وہ ڈانس فلور پر اس افریقن لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ڈانس کرتے اسٹیلا پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو اس وقت سیاہ فام کے جسم کے ساتھ مدہوشی اور بڑی بے باکی سے لپٹ رہی تھی۔ چینجنگ پارٹنر میں آریان خانزادہ بڑی ہوشیاری سے اسٹیلا کو اپنی باہوں میں بڑھتے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ اسٹیلا مدہوشی اور بے باکی سے اس سے لپٹ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کا مضبوط ہاتھ بہت بے باکی سے اسٹیلا کی نیم بھرانہ کمر پر بہت بے باکی سے سرسرا رہا تھا۔ اسٹیلا نے نیلگوں مدھم روشنی میں آریان خانزادہ کے چٹانی سینے پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے بازو کے مسلز پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مائی باڈی از ویری ہارڈ، یو کین
اف یو کین وانٹ اف یو وانٹ وہ اسٹیلا کے کان میں جھکتے اس کے کان کی لو کو بے حد بے باکی سے لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ اسٹیلا مدہوشی سے سسکیاں بھرتے آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ آریان خانزادہ اسے شدت سے خود میں بھینچتے اپنا ماسک اتار گیا تھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کے خوبصورت نقوش اور اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہپناٹائز ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اسٹیلا کو آنکھ مارتے دلکشی سے کہا لگا گیا تھا۔ وہ مزید ٹرانس میں آتے آریان خانزادہ کو دیکھتے مدہوش ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے خود کی طرف کھینچتے اپنے سینے کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ ٹیک می ٹو دی روم آئی وانٹ ٹو فیل یو آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹتے مدہوش ہوتے سسکاریاں بھرتی بولی تھی۔ آریان خانزادہ کہا لگاتا اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ یہاں سے ایپیسوڈ 44 کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے، تو آپ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میں نے پارٹ 2 نہیں ڈالا، تو پارٹ 1 اوپر ختم ہو گیا ہے، یہاں سے پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ وہ اسٹیلا کو لیے ایک بہت بڑے ہوٹل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دونوں کے چہروں پر ابھی تک ماسک تھا۔ آریان خانزادہ نے روم کے لاک پر کی کارڈ رکھا ہی تھا کہ اسٹیلا آریان خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دروازے کے ساتھ لگائے اس کے ساتھ لپٹی اس کے سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کے ماسک سے نظر آتی، سیاہ چمکتی آنکھوں کو دیکھتے سسکیاں بھرتے اپنے شارٹ سے برہنہ گاؤن کے اگلے بٹن کھولنے لگی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کمرے میں تو چلو، تمہارے بدن کا ہر پردہ خود اتاروں گا، آہستہ آہستہ۔ وہ اسٹیلا کو کمر سے جکڑے اس کے کان میں سرگوشی کرتے، کی کارڈ سے لاک کھولتے کمرے میں داخل ہوتے، بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ کے گدے پر دھکیل گیا تھا۔ اسٹیلا گدے پر گرتی گہری سانسیں بھرتی آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے چہرے سے ماسک اتار چکا تھا۔ آریان خانزادہ کے طلسماتی نقوش اور اس کے بازوؤں کے مسلز دیکھ کر اسٹیلا کی سسکاریوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھی۔ وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے بہت بے دردی سے اپنا نچلا لب کچل رہی تھی۔ میرے قریب آؤ ڈارلنگ، مجھ پر رحم مت کرو۔ وہ سسکاریاں بھرتے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ مزید آریان خانزادہ سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ آدم خان اسے نو بول کے اس کے اندر آگ بھڑکا چکا تھا۔ وہ اتنے مہینوں سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آدم خان جیسے ڈیشنگ مرد کو دیکھ کر وہ پاگل ہو چکی تھی، مگر اب لگ رہا تھا سامنے کھڑا انسان اسے آدم خان سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دینے والا ہے۔ آریان خانزادہ اس کی سسکاریوں پر مسکراتے کمرے میں رکھی ڈفرنٹ وائنز کی بوتل گلاس سے بڑھتے اسٹیلا کی طرف بڑھا۔ وہ اسٹیلا کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھے جھکتے ہوئے اس کا ماسک چہرے سے اتار گیا تھا۔ اسٹیلا نے آہ بھرتے آریان خانزادہ کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ آریان خانزادہ اس کی بے تابیوں پر کہا لگاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھا گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹنے ہی لگی تھی کہ وہ وائن سے بھرا گلاس اسٹیلا کے آگے کر گیا تھا۔ I do not want alcohol, but you۔ وہ سسکاریاں بھرتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے لب رکھ گئی تھی۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں مکمل خوشی دوں، تمہیں اسے ختم کرنا ہی ہوگا۔ آریان خانزادہ دلکشی سے مسکراتے وہ گلاس اس کے سامنے کر گیا تھا۔ میں وہ سب کچھ کروں گی جو تم چاہو گے۔ وہ گہرے سانس بھرتے گلاس پکڑے لبوں سے لگاتے ایک ہی جست میں فنش کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس سے گلاس پکڑتے گہرا مسکرایا تھا۔ اسٹیلا اسے دیکھتے دلکشی سے مسکرائی تھی۔ وہ آریان خانزادہ کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اسے تکیے پر پٹ کے اس پر حاوی ہوا۔ اسٹیلا نے گلابی مدہوشی بھری آنکھوں سے آریان خانزادہ کی چمکتے سے آنکھوں میں دیکھا۔ آریان خانزادہ اپنی مضبوط انگلیاں اس کے نقوش پر نرمی سے پھیرنے لگا۔ اسٹیلا مدہوش ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی فنگرز اس کے ناک سے ہوتے اس کے سرخ لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اسٹیلا نے گہری سانس لیتے آنکھیں کھول کر آریان خانزادہ کو دیکھا جو رک چکا تھا۔ تم جو چاہتی ہو میں وہی کروں گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تمہاری سوچ ہے ایسی مدہوشی طاری کروں گا جو آج تک کسی نے تم پر نہیں کی ہوگی۔ آریان خانزادہ نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی تھی۔ اسے کوئی مات نہیں دے سکتا، وہ ایک ہی مائی لو ہے، مائی جے کے۔ اسٹیلا نے آریان خانزادہ کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھتے مدہوشی سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ آریان خانزادہ گہرے مسکراتے اسٹیلا کے اوپر سے اٹھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کو دور جاتے دیکھ بے چین ہوتے اٹھ کر بیٹھی۔ یکدم وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا تھا۔ پاس کیوں نہیں آ رہے تم؟ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، تم میرے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ تم دور کیوں چلے گئے ہو؟ وہ مزید سامنے بیٹھے انسان کی بے قرار
وہ مزید سامنے بیٹھے انسان کی بے قرار ہو چکی تھی۔ میں آؤں گا تمہارے پاس، پہلے یہ بتاؤ جے کے کون ہے؟ آریان خانزادہ نے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرا کش لیتے سنجیدگی سے سوال داغا تھا۔ ہو آر یو؟ اسٹیلا آریان خانزادہ کو دیکھتے بے چین ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بے چینی اس کے انگ انگ میں دوڑ رہی تھی۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں، ایک ایک چیز جے کے بارے میں بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اسٹیلا تکیے پر گرتے ہذیانی چیخی تھی۔ اس کے اندر عجیب سی آگ دہک رہی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیلا کی بے قراری پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہا گونج اٹھا تھا۔ I will die, please come to me۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ Tell me all about JK۔ آریان خانزادہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسٹیلا کتنی ہی دیر تک چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ آریان خانزادہ ایسی سسکاریاں سنتے سگریٹ کے گہرے کش لیتا اپنی سر سرخ آنکھیں غیر مروی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا مافیا سب سے بڑا ڈون ہے۔ اسٹیلا اپنی آنکھیں چھت پر گاڑے آہستگی سے بولی۔ وہ جے کے بھی ہے، وہ اے کے بھی ہے، اس کے کئی نام ہیں، اتنے کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں اس کا پورا نام تک نہیں جانتی، کیونکہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو اپنے بیڈ روم میں جگہ دیتا ہے مگر دل میں جگہ نہیں دیتا۔ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی گرل فرینڈ کو اپنی زندگی میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ چھت پر اپنی بھیگی نیلی نگاہیں گاڑے مدھم لہجے میں بول رہی تھی، مگر تم تو اس کی زندگی میں پچھلے 1 سال سے ہو۔ آریان خانزادہ جلتا سگریٹ ہتھیلی میں دبائے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں اس کے بہت بڑے حریف رابرٹ کی بہن ہوں، اس لیے بھی ابھی تک اس کی زندگی میں ہوں۔ وہ میرے تھرو رابرٹ کو کمزور کرتا رہا ہے۔ ایک رابرٹ ہی تھا جو اس کے مقابل آ سکتا تھا، اس لیے جے کہ مجھے ایک پارٹی میں ملا۔ میں اسے دیکھتے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی باڈی، اس کا ہنسنا، اس کی نیلی آنکھیں پہلی نظر میں مجھے گھائل کر گیا تھا۔ رابرٹ بھی یہی چاہتا تھا میں جے کے کی گرل فرینڈ بنوں تاکہ وہ جے کے کی بدولت مزید انڈر ورلڈ میں طاقتور ہو سکے، مگر رابرٹ سمجھ نہیں سکا کہ جے کے اسے کمزور کر رہا ہے۔ رابرٹ چاہتا تھا میں اسے جے کے کی ہر پرسنل انفارمیشن دوں۔ جے کے نے مجھے کافی کچھ بتایا بھی، جو میں نے رابرٹ تک جے کے کا بتایا ہوا سیکرٹ پہنچاتی رہی، مگر اسٹیلا نے رکتے ہوئے ہچکی لی۔ مگر آریان خانزادہ اس کے رکنے پر پاگل ہوتے گرایا تھا۔ جے کے مجھے وہی کچھ بتاتا رہا جو وہ بتانا چاہتا تھا، لیکن اصل کھیل تو جے کے میرے بھائی رابرٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے جے کے بیڈ روم میں رہتے، اس کے ساتھ وقت گزارتے اس کے مختلف ٹھکانوں کا پتہ چلا، جسے جان کر رابرٹ بہت خوش ہوتا تھا۔ جے کے جان بوجھ کر وہ معلومات مجھے دیتا تھا تاکہ رابرٹ اپنی ہار کی طرف بڑھتا رہے اور اسے پتہ نہ چلے۔ اصل میں جے کے مجھ سے رابرٹ کے بارے میں تمام سیکرٹس حاصل کرتا رہا۔ رابرٹ کے کلبز، اس کے ہوٹل، اس کے اسمگلنگ شپس، اس کی اسمگلنگ کنٹینر جس میں لڑکیاں اسمگل کی جاتی تھیں، ڈرگز، سب کچھ آہستہ آہستہ رابرٹ کے کلبز میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ اس کے کنٹینر، اس کے اسمگلنگ شپ، سب پر پولیس کا چھاپا پڑتا رہا۔ وہ کمزور ہوتا گیا اور جے کے اس کے ساتھ بظاہری طور پر کھڑا تھا۔ ہر پارٹی، ہر ڈیل میں وہ رابرٹ کو سپورٹ کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے آفیشیلی گرل فرینڈ بن گئی۔ ہر بزنس پارٹی، ہر ڈیل میں جے کے ساتھ ہوتی تھی۔ رابرٹ یہی سمجھتا رہا اور یہی سمجھتا ہے کہ جے کے اس کے ساتھ ہے، مگر اصل میں رابرٹ کو کمزور کرنے میں جے کے کا ہی ہاتھ ہے۔ اسٹیلا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رونا شروع ہو گئی تھی۔ رابرٹ کی وہ فائل جس میں اس کے سیکرٹ، اس کے انڈر ورلڈ میں ہوئے تمام جرائم، اس کے ہر سیکرٹ انفارمیشن ہے، وہ جے کے نے میرے تھرو رابرٹ کے لاکر سے نکلوائی تھی۔ سیم ویسے ہی فائل بنوا کر میرے ہاتھوں ہی رابرٹ کے لاکر میں واپس رکھواتی تھی۔ اسٹیلا کی سسکاریاں بری طرح کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں جے کے کی محبت میں سب کچھ کرتی چلی گئی جو اس نے مجھ سے کروایا۔ میں پاگل ہوں جے کے لیے، مگر وہ اس کے آتے ہی مجھے بھول گیا، یہاں تک کہ آج مجھے چھوا بھی نہیں، میرے قریب تک نہیں آیا۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ صوفے سے جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا، پورے بدن میں چنگاریاں دہکی تھیں۔ ہو از دیٹ؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دہکتا تندور بنا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ وہ پورے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کا جسم کا کوئی حصہ آیا نہیں تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اسٹیلا کی بات سنتے آریان خانزادہ لائٹر جلائے گہری سانس لیتا اپنے سیاہ ہتھیلی مزید جلانے لگا۔ پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا، سلکی بال نمزدہ ہوئے تھے، وہی سیاہ لباس جو اس نے اس کے مینشن میں پہن رکھا تھا، جو اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کیسی قیامت لگ رہی تھی وہ اس لباس میں۔ کوئی غیر مرد اسے ایسے دیکھے گا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔
آریان خانزادہ صوفے سے ٹیک لگائے اس کی سطح پر سر رکھے گہرے سانس لینے لگا۔ سانس میں آگ کا طوفان اٹھا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا جیسے۔ جے کے اسے اپنے پیلس میں لاتے بہت ہنس رہا تھا۔ وہ ایسی ہنسی تب ہنستا تھا جب کوئی بازی جیتتا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتا ہنستا جا رہا تھا۔ اسٹیلا کی نیلی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ I don't find anything special in the girl، وہ زخمی سا ہنسی تھی۔ مگر کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں کہ وہ اپنا دل ہار گیا۔ اسٹیلا کی دل سوز ہچکی کمرے میں بکھرتے گہری ہوتی سانسوں کو جیسے چیر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہوتا اس کے سیاہ داغدار ہتھیلی کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ یہ پانی اپنے حلق میں اتارتے اپنی سانسوں میں اٹھتی آگ کے طوفان پر قابو پانا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ سینے میں آگ کے دریا دوڑ رہے تھے، آنکھوں سے خون ٹپکا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی اپنی جسم کا ہر پردہ اتار رہی تھی، اور وہ تھا کہ اس پورے کپڑے پہننے والی لڑکی کے خیالوں میں گم تھا۔ اسٹیلا مدھم بھیگے لہجے میں بولتے اپنے جسم میں اٹھتی بے چینیوں پر قابو پاتے اپنا سر دائیں بائیں پٹکنے لگی۔ مجھے لگا تھا وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر پا چکا ہے، مگر اس نے تو اس لڑکی کو شاید انگلی سے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، اور یہی بات مجھے آگ لگائے ہوئے ہے۔ وہ بنا اسے ٹیسٹ کیے کیسے اس کے لیے پاگل ہے۔ اسٹیلا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ اسٹاپ یور نانسنس، شٹ اپ۔ آریان خانزادہ صوفے سے اٹھتا ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتا، وائن کی بوتل اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مارتے حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اسٹیلا اٹھ کر بیٹھتے آریان خانزادہ کو دیکھتے خوفزدہ ہوئی اور کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے مس خان؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم ابھی بھی میرے نزدیک بد کردار ہو، بد کردار ہو۔ آریان خانزادہ مرر میں دیکھ کے طیش و علم سے چیخا تھا۔ کم کلوز ٹو می، آئی ول ڈائی یو بلڈی آرے۔ اسٹیلا تکیے پر خود کو گراتے چیخی تھی۔ ویئر از دی گرل اینڈ ویئر ہیو دی کیپڈ ہر؟ ٹیل می دی ایڈریس آف جے کے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ کہاں رکھا ہے جے کے نے اسے؟ مجھے بتاؤ ایڈریس۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے وائن کی بوتل اس کے اوپر گرانے لگا۔ وائن اس کے بدن پر دھار کی صورت میں گرتی اس کے نشیب و فراز اس کے جسم کو چھونے لگی۔ اسٹیلا پاگل ہوتے اپنا منہ کھولتے اب وائن کو اپنے حلق میں اتارنے لگی تھی۔ ٹیل می دی ایڈریس آف جے کے۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے مسلا۔ وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے تڑپتے ہوئے بتا رہی تھی، کیپ ٹاؤن اسٹریٹ نمبر۔ جے کے اس وقت اسی پیلس میں ہے کیا؟ آریان خانزادہ نے دہکتے لہجے میں سوال کیا۔ جے کے از دی ناٹ ان دی پیلس ایٹ دی مومنٹ ہی میٹ ہز فرام۔ جے کے پیلس میں نہیں ہے، وہ اپنے اتحادیوں سے ملنے گیا ہے۔ وہ پیلس میں تب ہی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی ہے جو اس کا بستر گرم کرتی ہے۔ اسٹیلا نے آنکھیں میچے آدم خان کو یاد کرتے سسکی بھری تھی۔ اب وہ تبھی اپنے محل آئے گا جب وہ لڑکی اسے میسر ہوگی، اور یہ تب ممکن ہوگا جب وہ کل کے دن اجالے میں اس سے نکاح کرے گا۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ نے پاگل ہوتے اپنے ہاتھ میں پکڑی وائن کی بوتل پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اپنے نمزدہ بالوں کو دائیں بائیں جھٹکا دے گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کے اطراف میں گری تھی۔ میرے قریب آؤ اور مجھ میں سما جاؤ، وہ تکیے پر گرتے تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا مس خان تمہیں، جان سے مار ڈالوں گا، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے افریقہ کے جنگلوں کے جانوروں کو کھلا دوں گا۔ جو تم نے کیا ہے معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ آریان خانزادہ مٹھیاں پیچھے گھرایا تھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کی گراہٹ پر اس کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹی اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ فرش پر بکھرا کان اسٹیلا کے نازک پیر پہ پیوست ہوتے اس کے لبوں سے دردناک چیخیں برآمد کروا گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف مڑتے اسے کمر سے جکڑتے بیڈ پر اٹھایا۔ اس کے پیروں کی طرف بیٹھتے اس کے پیر سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکالا۔ اسٹیلا کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ سائڈ ٹیبل کے ڈرائر سے بینڈیج نکالتے اسٹیلا کے پیروں کی طرف بیٹھتے اس کے پیر کی بینڈیج کرنے لگا۔ اسٹیلا سسکاریاں بڑھتے اپنے پیروں کی طرف بیٹھے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو سنجیدگی سے نظریں جھکائے اس کے پیر کی بینڈیج کر رہا تھا۔ اسٹیلا نے آریان خانزادہ کو دیکھتے اپنی دودھیا پنڈلیاں دیکھتے اپنے بدن پر لپٹے آدھے ادھورے لباس کو دیکھا۔ اس کا نازک خوبصورت بدن قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھتے سسکاریاں بھرتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے رونے لگی۔
تمہیں میرے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نا؟ تم مجھے یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئے ہو نا؟ اسٹیلا نے روتے ہوئے انگلش میں سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، آریان خانزادہ سپاٹ لہجے میں جواب دیتے اس کے پیر پر بینڈیج کرنے لگا۔ کیوں؟ میں خوبصورت نہیں یا تمہارے اندر تمہاری نیڈز نہیں ہیں؟ اسٹیلا نے ہچکی لیتے سوال کیا۔ جسم کی طلب کا خوبصورتی سے کیا تعلق؟ آریان خانزادہ کے سوال پر اسٹیلا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ جسم کی طلب کا خوبصورتی سے ہے جو تمہارے پاس ہے، جے کے پاس ہے اور میرے پاس ہے۔ اسٹیلا نے گہری ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو تم اس سیاہ فارم کے ساتھ کیوں لپٹ رہی تھی؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا مجھے جو وہ دے سکتا تھا، اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ تو جسم کی طلب کا تعلق خوبصورتی سے بھی نہ ہوا نا؟ آریان خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ یس اٹ از لائک دیٹ۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ تو تمہارے نزدیک ایک جسم کی طلب کیا ہے؟ میں نے تو یہی دیکھا ہے، یہی محسوس کیا ہے، جب جنسی خواہشات بے دردی سے جسم میں جنم لیتی ہیں اور اگر من پسند شخص سے انسان اپنی خواہش کی تکمیل میں درندگی پر اتر آتا ہے، اگر تم چاہتے تو اس کانچ کو میرے پیر سے نکالے بغیر مجھ پر ٹوٹ پڑ سکتے تھے اور میں تمہیں اس درد میں بھی خوش کر دیتی، کیونکہ تم مجھے خوش کرتے۔ تم جانتے ہو میرے پیر سے اسی طرح ایک بار کانچ نکالنے سے خون نکل رہا تھا، مگر جے کے تو رکا نہیں تھا، اس نے اپنی طلب پوری کی پھر مجھے چھوڑا۔ اسٹیلا نے ہچکی لی تھی۔ تمہارا مطلب ہے جے کے بے رحم ہے؟ آریان خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، تم رحم دل ہو، اسٹیلا نے ہچکی لی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا۔ اسٹیلا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھتے اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکا، مگر پھر بھی میں رحم دل ہوں تمہارے نزدیک۔ آریان خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ ہاں تم رحم دل ہو، کیونکہ تم درندوں کی مانند ٹوٹ کر نہیں پڑے مجھ پر۔ میرے پیر سے کانچ نکالا، ایک بار بھی تمہاری نگاہیں مجھ پر نہیں اٹھی۔ میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوں، اسٹیلا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ جے کے نے اسے آج اگنور کیا تھا۔ اب سامنے بیٹھے انسان کو اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جے کے کا اگنور کرنا سمجھ آتا تھا۔ وہ اس سے بور ہو چکا تھا، وہ اسے بہت میسر رہ چکی تھی، مگر سامنے بیٹھے انسان کے لیے تو وہ ایک تازہ گلاب کا پھول تھی۔ وہ پھر بھی اسے کیوں نہیں چھو رہا تھا؟ اس کے لیے پاگل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مجھ سے بڑا بے رحم کوئی نہیں۔ تمہارے ساتھ رحم دلی کسی کے ساتھ بے رحمی کی وجہ سے کی گئی ہے۔ میں مر رہا ہوں اس کے ساتھ بے رحمی کرنے کو۔ آریان خانزادہ اسٹیلا کی آنکھوں میں دیکھتے خون آشام درندے کے مانند گھراتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ سو ٹیل می، ڈو یو ہیو ناٹ ڈیزائر ان سائڈ یو؟ اسٹیلا نے آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھتے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ ہے میرے اندر بھی، ہر مرد کی طرح میرے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ میں اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کیسے خود کو کنٹرول کر سکتے ہو، وہ بھی ایک مرد ہوتے ہوئے؟ اسٹیلا نے حیرت و استعجاب سے اپنی نیلی آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ کیونکہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں خدا نے ہمارے لیے کچھ حد مقرر کی ہیں، میں ان سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ نیڈ پوری کرنے کے لیے میرے رب نے حلال راستہ چننے کا انتخاب دیا ہے۔ ہم مسلمان حرام کاری نہیں کرتے۔ اگر تم میرے سامنے بنا کپڑوں کے بھی آ جاتی، میں پھر بھی تمہیں نہ چھوتا۔ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے صوفے پر بیٹھا۔ مسلمان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نیڈ ہر انسان میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے دیکھو، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ جے کے سے میں شدید محبت کرتی ہوں، مگر مجھے پھر بھی تم چاہیے ہو۔ اسٹیلا گہری ہوتی سانسوں سے چٹکتے اور بھاری اعصابوں سے بولی۔ تمہیں جے کے سے محبت نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم آج یہاں نہ ہوتی۔ تم لوگوں کے نزدیک ریلیشن شپ صرف جسم سے تعلق ہے، اور دن رات اسی گناہ کی لذت میں گرتے بھی تمہیں سکون نہیں ہے۔ تمہاری نیڈ پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو اسی بے سکونی نے تمہیں کتنا گرا دیا ہے۔ تم میرے آگے بھیک مانگ رہی ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے تلوے چاٹنے کا کہوں تو تم وہ بھی کرو گی، کیونکہ تمہارے پاس وہ ایمان نہیں جو میرے پاس ہے۔ آریان خانزادہ اسٹیلا کے برہنہ بدن کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھرایا تھا۔ یو بلڈی راسکل، ہاؤ ڈیئر یو سے آل دیٹ؟ اسٹیلا آریان خانزادہ کی بات پر اپنے حواس کوتے چیخی تھی۔ اگر جے کے تمہیں چھوڑ دیتا ہے، تم تو ہر مرد کے لیے بچ بن جاؤ گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو
رابرٹ تمہیں بنا دے گا۔ اگر جے کے نے رابرٹ کو بتا دیا تم نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ آریان خانزادہ ابھی بھی بے رحمی سے بولتے، اسے کچوکے لگاتے، اسے بل بلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی بات پر اسٹیلا پاگل ہوتے بل بلاتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ بتاؤ کیوں لائے مجھے یہاں؟ اسٹیلا نے ہذیانی چیخوں سے سوال کیا تھا۔ جیکی کی بربادی۔ آریان خانزادہ کی بات پر اسٹیلا اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے اٹھی تھی۔ وٹ آر یو سیئنگ؟ ہو آر یو؟ اسٹیلا آریان خانزادہ کے مقابل آتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میں جو بھی ہوں اسے جانے دو۔ یہ سوچو جے کہ ایسے ہی آباد رہا وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس لڑکی سے نکاح کے بعد جے کے تمہیں اپنی زندگی سے کسی کچرے کی طرح پھینک دے گا، اور تمہارا بھائی رابرٹ تمہیں مافیا سے جڑے بڑے بڑے مگرمچھوں کے آگے پھینک دے اپنی کھوکھلی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ آریان خانزادہ اپنی شرٹ کی مٹھیوں سے جکڑے آریان خانزادہ اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے دیوار کے ساتھ پٹک گیا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو تم کیا کرو گے؟ اسٹیلا نے گہری ہوتی سانسوں سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم جیکی کی بربادی نہیں چاہتی، تم خود گندگی میں گرنا چاہتی ہو، کیپ ٹاؤن کے ہر مرد کی بننے کے لیے مری جا رہی ہو۔ آریان خانزادہ کی بات پر اسٹیلا نے پاگل ہوتے اپنی پاس پڑی ٹیبل پر واز مارنے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتی وہ واز آریان خانزادہ کو مارتی۔ آریان خانزادہ اس کی نازک کلائی بے دردی سے مروڑتے ہوئے اس کی نازک کمر سے لگا گیا تھا۔ میں جیکے سے زیادہ بے رحم ہوں۔ جو جیکے کو برباد کرنے کیپ ٹاؤن آ سکتا ہے، سوچو وہ کتنا بے رحم ہوگا۔ وہ اسٹیلا سے واز لیتے اسے بری طرح سے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ اسٹیلا اوندے منہ گرتی چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ آریان خانزادہ بھاری قدموں سے صوفے کی طرف بڑھتے، صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلاتے، لبوں سے لگائے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ کمرے میں اسٹیلا کی سسکاریاں گونج رہی تھیں۔ آریان خانزادہ اپنی سرخ خون اتری سیاہ آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گی، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے اس لڑکی کو جیکی کی زندگی سے نکال دو گے، اسٹیلا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اسٹیلا کی بات پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا۔ میں تو آیا ہی اپنے ناپاک وجود کے لیے ہوں۔ آریان خانزادہ کی بات پر اسٹیلا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوگا؟ میں جیکے کے پیلس میں کیسے گھس سکتا ہوں؟ آریان خانزادہ نے اسٹیلا کی حیران نگاہوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جیکے بہت شاطر ہے، وہ پیلس نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے گارڈ ہی پیلس میں کھڑے 24 گھنٹے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسے یہاں تک خبر ہے پیلس میں کتنے گارڈ ہیں۔ تمہیں صرف پیلس کی بیک سائڈ پر اپنے کچھ آدمیوں کو وہاں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے ایک ایک کر کے جیکے کے گارڈ کو وہاں سے غائب کرنا ہوگا۔ ایگزیکٹ اتنے ہی گارڈ کھڑے کرنے ہوں گے جتنے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے جیکے نے عورتوں کی سیکیورٹی منگوائی ہے۔ میں رابرٹ کی مدد لیتے وہ سیکیورٹی وومن گارڈ کے پیلس تک پہنچنے سے پہلے بدل سکتی ہوں۔ رابرٹ کو جب پتہ چلے گا جیکی شادی کر رہا ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، بلکہ وہ اپنی مدد کرے گا۔ اسے ڈر ہوگا کہیں جیکے مجھے اپنی زندگی سے نکالتے اس سے ہاتھ نہ اٹھا لے۔ رابرٹ اپنا پورا زور لگائے گا جیکے کو روکنے کے لیے۔ اسٹیلا کی باتیں آریان خانزادہ بغور سن رہا تھا۔ اگر جیکے اتنا ہی شاطر ہے، اسے خبر نہیں ہوگی اس کے پیلس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اسے ذرا شبہ ہونے پر اس کا سارا شک تو تم پر جائے گا اور تم اپنا منہ کھول سکتی ہو۔ آریان خانزادہ کے سوال پر اسٹیلا دلکشی سے ہنسی تھی۔ جیکے کا شک مجھ پر کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جیکے کا جو دشمن مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کا صاف مطلب ہے جیکے کی اچھی طرح تمہاری طاقت کو جانتا ہے۔ جو جیکے کو برباد کرنے اس کا پتہ لگاتے کیپ ٹاؤن آ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیکے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو، کچھ تو بات ہے تم میں۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آریان خانزادہ اس کی گہری نگاہوں پر صوفے سے اٹھتا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتا لیمن واٹر کا گلاس اٹھائے اسٹیلا کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ سے گلاس تھامے ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی۔ اس نے گلاس زمین پر پوری قوت سے مارتے اپنے سر کو جکڑے جھٹکا دیا۔ وہ گہرے سانس لیتی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آریان خانزادہ پر نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ اسٹیلا کو ساری عمر افسوس رہے گا تمہیں نہ پانے کا۔ اسٹیلا آریان خانزادہ کو مدہوشی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کم ٹو دی پوائنٹ، آریان خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ یو لو ہر، اسٹیلا نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ اسٹیلا کے سوال پر آریان خانزادہ کا کہا گونجا تھا۔ اسٹیلا حیرانگی سے اسے وحشت ناک کہہ لگاتے دیکھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ ہر،
شی از مائی ہیٹ obsession. میں نفرت کرتا ہوں اس سے، وہ میرا نفرت بھرا جنون ہے. آریان خانزادہ مرر میں پوری قوت سے اپنا ہاتھ مارتے ہوئے گرایا تھا. مرر کا شیشہ تڑکنے پر اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا. آئی ہیٹ یو مس خان. وہ گہرے سانس لیتے مرر پہ اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا. تم اس سے نفرت نہیں کرتے. اگر نفرت کرتے اسے اسی جہنم میں جلنے دیتے. اسٹیلا کی بات پر وہ مرر میں دیکھتے وحشت سے کہکا لگا گیا تھا. جہنم کیسے؟ جو تمہارے لیے جنت ہے وہ اس کے لیے جہنم کیسے ہوتا؟ آریان خان زیادہ مرر میں دیکھتا اب تلخی سے مسکرایا تھا. ہماری دنیا میں بھی کچھ خالص نہیں، مگر تمہاری دنیا میں تمہارے مذہب میں سچائی وفا ہے، تو پھر کیسے وہ جے کے جیسے انسان کو پا کر خوش رہ سکتی تھی؟ اسٹیلا کے سوال پر آریان خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی. وہ جلتی تو تب جہنم میں جب وہ زندہ رہتی. آریان خانزادہ کی گھراہٹ پر اسٹیلا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. میں بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہوں. اس کے لیے وہ زندہ رہے گی تو صرف اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی بن کر، ورنہ اس کے خون کا ہر قطرہ یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ نچوڑتے ہوئے اسے اسی کیپ ٹاؤن میں دفن کر دیتا. آریان خانزادہ غرایا تھا. اسٹیلا نے خفتہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا. پہلی بار وہ اسے جے کے سے زیادہ دہشت ناک لگا تھا. کم ٹو دی پوائنٹ. وہ اسٹیلا کو دیکھتے گہری سانس لیتے ہوئے دھاڑا. اسٹیلا اس کی دھاڑ پر بری طرح اچھلی تھی. اگر تم کامیاب ہو گئے تو جے کے اپنی مات سے پاگل ہوتے تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے آ سکتا ہے، مگر اس کا شک مجھ پر نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا. اسے یقین ہے میں اسے دگا نہیں دے سکتی. وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی. اٹس مینس جے کے ول گیٹ اسپینکڈ بائی اے وومین. یعنی جے کے بھی ایک عورت سے مات کھائے گا. آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا. اسٹیلا اسے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی. اس سیاہ لباس میں ملبوس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی سے نفرت کے باوجود بھی اسے اس پر ترس آ رہا تھا. آریان خانزادہ اسٹیلا کی مدد سے اس کے پرسنل گارڈ کو بے ہوش کرتے انہیں اپنے آدمیوں کی مدد سے غائب کروا گیا تھا. آریان خانزادہ اسی گارڈ کا یونیفارم پہنے، رائفل پکڑے، اسٹیلا کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا جے کے پیلس کی طرف بڑھ رہی تھی. وہ لوگ گہری ہوتی رات میں پیلس میں داخل ہوئے تھے. جے کے گارڈ چاروں طرف مستعدی سے کھڑے تھے. آریان خانزادہ نے بہت سے سیاہ فام آدمیوں ڈھیروں پیسے دے کر خرید لیے تھے. اسٹیلا رابرٹ کے ساتھ مل کر اس کی پوری مدد کر رہی تھی. آریان خانزادہ پیلس کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھتے، پچھلی سائڈ پر کھڑے پیچھے سے ایک گارڈ کے منہ پر ہاتھ رکھتے، اس کی گردن میں زہریلا انجیکشن گاڑتے، اسے گھسیٹتے ہوئے پیلس کی پچھلی طرف لے گیا تھا. اس کی جگہ پر اب آریان خانزادہ کا خریدا ہوا سیاہ فام آدمی گارڈ بن کر کھڑا تھا. آریان خانزادہ کو یہ سب کچھ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے کرنا تھا، جس میں 1 گھنٹہ تھا. اس طرف درجن بھر گارڈ کھڑے تھے، یہاں اسے اپنے درجن گارڈ ہی کھڑے کرنے تھے. اسٹیلا کے مطابق اس طرف زرمش کے کمرے کی کھڑکی تھی جو فرسٹ فلور پر تھی. یہاں سے وہ زرمش کو لے کر اسے نکلنا تھا. نکالنا تھا. اگر وہ ذرا سی بھی دیر کرتا، کل دن تک کی روشنی میں جے کے زرمش سے نکاح کر لیتا، جو وہ کسی قیمت پر نہیں ہونے دے سکتا تھا. اسے پہلے زرمش کو سیف سائڈ پر منتقل کرنا تھا، پھر جے کے سے وہ چابی حاصل کرنا تھی. اس کی ساری پلاننگ تھی کیسے اس پیلس کی دور و دیوار ہلانے کی. وہ اسٹیلا سے اس پیلس کے تمام سیکیورٹی سسٹم، اس پیلس کے چپا چپا کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر چکا تھا. سیکیورٹی کیمراز چیکنگ روم میں بھی اس کے سیاہ فام گارڈ تعینات تھے. اب سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا. جے کے کو رابرٹ نے مصروف کر رکھا تھا. جو کھیل جے کے رابرٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا، آج رابرٹ جے کے ساتھ کھیل رہا تھا. اسٹیلا نے بہت ہوشیاری سے رابرٹ تک یہ بات پہنچائی تھی کہ اس کی فائل جے کے پاس ہے. رابرٹ یہ سنتے پاگل ہو گیا تھا. رابرٹ سمجھ گیا تھا جے کے بہت جلدی سے پھنسواتے مروا دے گا. اگر وہ آج یہ بازی نہ کھیلتا تو جے کے سے مروا دیتا. اگر آریان یہ بازی جیت جاتا تو جے کے کی جگہ لے سکتا تھا. جے کے لیے شیمپن کے گلاس میں رابرٹ نے ڈرگ ملایا تھا. جے کے اکثر اوقات ڈرگ لیتا تھا، مگر بہت تھوڑی مقدار میں. وہ نشہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا. رابرٹ نے آج تھوڑی زیادہ مقدار میں ڈرگز لے کر اس کی شیمپین تیار کروائی تھی. جے کے یہی سمجھ رہا تھا رابرٹ اس کے آگے پیچھے اس لیے پھر رہا ہے وہ کہیں اسٹیلا کو نہ چھوڑ دے. جے کے کی پارٹی میں اب تک کچھ حد تک وہ مدہوش تھا، مگر وہ اپنے موبائل پر زرمش کے کمرے پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا، جس کے باہر وومن سیکیورٹی گارڈ مستعدی سے کھڑی تھی. جے کے کو صرف 10 منٹ اپنے ہوش کھونا تھا. اگر وہ 10 منٹ تک اپنے ہوش میں نہ رہتا، آریان خانزادہ انہی 10 منٹوں میں زرمش کے کمرے میں داخل ہوتے زرمش کو وہاں سے نکال سکتا تھا.
اب بس رابرٹ کے ایک سگنل پر اسے زرمش کے کمرے میں داخل ہوتے اسے کھڑکی کے راستے باہر نکالنا تھا۔ اس راستے میں اس کے خریدے ہوئے سیاہ فام گارڈز ہائر کھڑے تھے۔ وہ اس پیلس سے کافی فاصلے پر اس کا پرائیویٹ جیٹ اسی لمحے نیچے اترنا تھا۔ پیلس کے اگلے حصے میں کھڑے کچھ سیاہ فام سیکیورٹی گارڈ جنہیں رابرٹ اب خرید چکا تھا، وہ بھی آریان خانزادہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ آریان خانزادہ اپنے ہاتھ میں رائفل پکڑے مستعدی سے کھڑے زرمش کے کمرے کی کھڑکی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ صبح کی پہلی سفیدی پر اس کے سیل پر رابرٹ کی مس کال آئی تھی۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شگاف قہقہا برآمد ہوا تھا۔ کہانی جاری ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ 45 وہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور یہ 44 پارٹ 1 اور 44 پارٹ 2 دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو آپ یہ نہ کہنا کہ میں نے آدھی قسط پڑھی ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے سے بولتے بولتے میرا منہ درد کرنا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ لوگ نہ سبسکرائب کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ کمنٹ کرتے ہیں۔ چلیں پھر بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔